بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، ہم فاطمہ بنت عبداللہ کے جو باقی اشعار ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد پھر پورا اس خلاصہ اس نظم کا ہم ایک مرتبہ کریں گے. آج جن اشعار کی طرف ہم جا رہے ہیں ان میں ذرا دیکھیے گا کہ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے. میں اس شعر کی وضاحت کر دوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت پر میری آنکھ رو رہی ہے. شبنم افشاں، رونا. شبنم صبح کے وقت جو شجر کے اوپر قطرے آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. نغمہ عشرت، خوشی کا نغمہ. نالۂ ماتم، غم کا نوحہ. اب اس میں بھی تضاد ہے. یہ دیکھیے گا، نغمہ عشرت اور نالۂ ماتم میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے. اب اقبال نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت کے بعد یہ سچ ہے کہ ہم رو رہے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، ہمارا دل جل رہا ہے، لیکن ہمارے رونے میں، ہمارے اس نوحے میں تیرے لیے رونے والی ان آنکھوں کے اندر جو آنسو ہے، اس کے کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی مقام پر ان کے اندر سے خوشی کا ایک نغمہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ کے آ رہا ہے. اور وہ خوشی کس بات کی ہے؟ پہلی خوشی یہ کہ تجھے شہادت کا رتبہ ملا. دوسری خوشی یہ کہ تو وہ غازی دین اسلام یا شہید دین اسلام بن کر تو سامنے آئی فاطمہ بنت عبداللہ، کہ تیری وجہ سے ایک قوم دوبارہ راہ اسلام کی طرف، اصول اسلام کی طرف گامزن ہونے کے لیے متحد ہو جائے گی اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرے گی. یعنی کہ تو بیج بن کر، تو نے پہلا جو ہے بارش کا قطرہ ثابت ہو رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں رو تو رہا ہوں، لیکن مجھے تجھے جو منصب عطا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کسی نہ کسی طریقے سے اندر سے کہیں ایک جگہ پر مجھے، میرے نوحے کے اندر بھی ایک خوشی شامل ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. اب رقص ویسے تو ناچنے کو کہتے ہیں، نشاط انگیز یعنی کہ نشہ دینے والی، کیف دینے والی. سوز درد کو بھی کہتے ہیں، لبریز بھرا ہوا. اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری معصوم خاک کا رقص دل میں ایک کیف، ایک نشہ، ایک مخصوص کیفیت پیدا کرتا ہے. تیری خاک کے ذرے ذرے میں زندگی کا شور ہے. یہاں اس شعر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، انسان چونکہ خود خاک کا بنا ہوا ہے، وہ خاک کا پتلا ہے، تو فاطمہ بنت عبداللہ جس خاک سے وجود میں آئی تھی، اس خاک میں بہت زیادہ کیف ہے، بہت زیادہ مستی ہے. وہ دین اسلام کے فکر سے بالکل مزین ہے. اور اے بچی، اے فاطمہ بنت عبداللہ، جس خاک سے تو وجود میں آئی ہے، اس خاک کو موت نہیں چھو سکتی، بلکہ اس کے ذرے ذرے میں زندگی کا پیغام موجود ہے. اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو وہ 13 سالہ بچی ہے جس نے جنگ کے میدان میں جا کر اللہ کے راستے کے میں لڑنے والی جنگ یعنی جہاد کو جب تو نے فوقیت دی، تو یہ تو نے ثابت کر دیا کہ تجھے موت نہیں آ سکتی. لہذا تیری خاک میں ایک مخصوص کیفیت موجود ہے. تیرا ایک ایک ذرہ، تیرے وجود کا ایک ایک حصہ زندگی کا پیغام دیتا ہے. جو تجھ پر سوچے گا، جو تیری شہادت پر سوچے گا، جو تیرے کارنامے پہ سوچے گا، اسے جینے کا، اسے زندگی کا حوصلہ ملے گا، وہ مایوس کبھی نہیں ہوگا. ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. یہ بھی رجائیت سے بھرپور شعر ہے. اس کے اندر بھی امید کی ایک بہت زیادہ کرن اس میں نظر آتی ہے کہ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں. اے فاطمہ بنت عبداللہ، تجھے جس قبر میں دفنا دیا گیا ہے وہ تربت بظاہر بہت خاموش ہے. تربت خاموش یہ بھی مرکب توصیفی ہے. خاموش تربت، خاموش قبر.
لیکن اس خاموشی میں بھی ہنگامہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھنا کہ ہر انقلاب کے پیچھے شور نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ انقلاب اس طرح کے ہیں کہ جو کردار سے، جو عمل سے نظر آتے ہیں. خود حضرت محمد مصطفیٰ کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد مصطفیٰ نے ہر جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، میں امین ہوں، بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا اور بولے کچھ نہیں، لوگوں کو بولنا پڑا. بالکل اسی طرح اس بچی کی تربت کچھ کہہ نہیں رہی، اس کی قبر سے کوئی صدا نہیں آئے گی، لیکن اس خاموش تربت کو دیکھنے کے بعد اس خاموش قبر پہ جب نگاہ پڑے گی تو عالم اسلام اس پر جب بات کرنے والے لوگ بات کریں گے تو پھر کیا باتیں نکلیں گی کہ یہ وہ بچی ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا، یہ وہ ہے جس قوم کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے، تو پھر بیٹوں کا کیا حال ہے، ان کے ابھی حالات کیسے ہیں، وہ کس طرح ان کا کردار ہے، کس طریقے سے عالم اسلام کس مرحلے پر یا کس مقام پر عالم اسلام اس وقت ہے. اس طرح کے سوالات ہوں گے تو خود بخود ہنگامہ برپا ہوگا. لہٰذا یہ تربت دیکھنے میں خاموش ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو ہنگامہ چھپا ہوا ہے وہ بہت گہرا ہے. پل رہی ہے ایک قوم تازہ آغوش میں. اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری یہ قبر ایک آغوش کی طرح ہے، ایک گود کی طرح ہے جس میں ایک قوم تازہ، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، ایک نئی قوم، ایک تازہ قوم پل رہی ہے. کون سی قوم؟ وہی قوم جو ویسے تو زبوحالی کا شکار ہے، لیکن آگے جا کر جو اپنے وجود کو منوانے کے لیے جس نے صحیح کی. کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اقبال کا مزاج یہی تھا کہ اقبال ایک نظریہ کو لے کے چلتے تھے، نظریہ اسلام کو لے کر. جیسے اقبال کے نزدیک قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب انجم جو نہیں محفل باہم بھی نہیں. تو جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. معذرت چاہتا ہوں شعر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا. تو اقبال تو اس نظریے کے شاعر تھے، تو لہٰذا اقبال نے یہاں پر بھی جو قوم تازہ کا تصور دیا ہے، جو فاطمہ بنت عبداللہ کی آغوش میں جو قوم پل رہی ہے، اس کی تربت میں جو قوم جہاں سے ایک سبق مل رہا ہے، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس بچی کی شہادت سے معاملات خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اب ایک نئی قوم وجود میں آئے گی. تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. یہ شعر بھی بالکل رجائیت سے بھرپور ہے، امید سے بھرپور شعر. اب اقبال کہتے ہیں کہ اب فضائے آسماں میں نئے ستارے وجود میں آئیں گے. اب یہ قوم نئے ہیروز کو جنم دے گی. اب اس قوم کے نوجوان، اب اس قوم کے جو بچے ہیں وہ آ چکے ہیں سامنے. اب جب وہ میدان میں آ گئے ہیں تو پھر یہ جوان جو ہیں یہ سنبھالیں گے. اے فاطمہ بنت عبداللہ، اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی کی آنکھیں جو نظارے نہیں دیکھ سکتی، وہ نظارے میں دیکھ رہا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے ستارے چمکیں گے، اور ان تمام ستاروں کو جو روشنی ملے گی وہ تمہاری شہادت کے بعد تمہیں دیکھ کر وہ تابناک بنیں گے. اور یہ تازہ انجم، یہ جو نوجوان ہیں، یہ کیا ہوں گے؟ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے. یہ وہ ستارے ہیں جو پرانے زمانے میں اپنے اسلاف کو بھی لے کر چلیں گے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. اب یہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ ہی سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی قوم اب وجود میں آنے والی ہے جن کو اپنے اسلاف سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، جو اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ اسلاف، جس طرح خود فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنے اسلاف کی یا بزرگوں کی یا دین کی روایات کو اپناتے ہوئے جنگ میں پانی پلایا تھا، تو اسی طرح اب جو نوجوان آئیں گے ان کا فیشن، ان کا کلچر، ان کا ٹریڈیشن یہ ہوگا کہ وہ اسلاف کو، یعنی کہ گزرے ہوئے لوگوں کو، اپنے بزرگوں
کی سنت پر عمل کریں گے، لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ تیرے طرز عمل کا اثر ان پر رہے گا، اور تیرا طرز عمل یہ تھا کہ تو دین کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ نظم یہاں ختم ہوتی ہے عزیزان، لیکن اب ذرا ہم مجموعی طور پہ اگر ہم نقشہ کھینچیں تو فاطمہ بنت عبداللہ وہ نظم ہے جو طرابلس کی جنگ میں جب اٹلی اور ترکی آمنے سامنے تھے اور مسلمانوں اور عرب کے درمیان جب یہ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور اس جنگ میں بہت سارے عربوں نے خفیہ راستوں سے آ کر میدان جنگ میں شامل ہوئے اور حصہ لیا، تو یہ بچی جو ہے فاطمہ یہ بھی موجود تھی یہاں، اور اس نے ایک ذمہ داری یہ لی ہوئی تھی کہ یہ شہیدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اور یہ بچی چونکہ بیچاری اس کی ایج بھی زیادہ سے زیادہ 13-14 سال اس کی عمر تھی، تو یہ اس میدان جنگ میں پانی پلاتے ہوئے دشمن فوج کے ہاتھوں مار دی گئی، اس کو گولی مار دی گئی تھی، اور پھر اس کی شہادت نے ایک انٹرنیشنل سطح پر بریکنگ نیوز بن کر یہ بات سامنے آئی، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اس پر جہاں دیگر لکھنے والوں نے لکھا، وہاں علامہ اقبال جیسے حساس اور قومی درد سے مالا مال یا قومی درد رکھنے والے شاعر نے بھی، علامہ اقبال نے بھی اس بچی کو خراج عقیدت پیش کیا، اور پھر فاطمہ بنت عبداللہ اس نظم میں سب سے پہلے تو اس بچی کو یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا کہ اے فاطمہ، تم رحم جس قوم پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس امت کی تو آبرو ہے، تو اس کی عزت ہے، تیرا ایک ایک ذرہ معصوم ہے، اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تو نے غازیوں کو پانی پلایا، اور یہی وجہ ہے کہ تو صحرائی حور میری نظر میں ہے، اور تیری شہادت کے اس جذبے کو دیکھ کر مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ ایک نئی قوم موجود میں آئے گی، اور اس قوم میں تیرے جیسے بچے ہوں گے، اور وہ بچے ایسے ہوں گے جن کو اپنے اسلاف کی قربانیوں کا، اسلاف کے طرز عمل کا ان کو پتہ ہوگا۔ اور پھر فاطمہ بنت عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بے شک زوال پذیر ضرور ہیں، لیکن جب تک تیری جیسی بچیاں موجود ہیں، جب تک اس جذبے کے تحت آگے آنے والے موجود ہیں، تو پھر بظاہر صحرا نظر آنے والے، بظاہر برسے ہوئے بادل نظر آنے والے، بظاہر اجڑے ہوئے گلستان کا منظر پیش کرنے والے اسلام کے معاشرے کا انجام برا نہیں ہے، بلکہ اسی راکھ کے اندر سے چنگاری اٹھے گی، اسی برسے ہوئے بادل سے بجلیاں نکلیں گی، اسی خزاں رسیدہ نظر آنے والے صحرا کے ماحول سے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، اسی سے ہرن نکلیں گے، اسی سے کلیاں پھوٹیں گی، اور ایک مرتبہ پھر عالم اسلام جو ہے اس کا بول بالا ہوگا، اور پھر ان سب میں جو چیز محرک بنے گی اس چیز کا، وہ تیری شہادت ہے۔ لہٰذا تیری خاموش تربت میں، تیری خاموش قبر کو میں آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑا ہنگامہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہنگامہ شور سے مراد ہے، یعنی کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، اب وہ وقت بہت نزدیک ہے، جب مسلمان پھر سے ایک طاقتور قوم بن کر سامنے آئیں گے۔ یہاں ایک یہ نظم اختتام پذیر ہوئی۔ اچھا عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ اس نظم میں بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ سند تضاد کا استعمال ہوا ہے، نغمہ عشرت، نالہ ماتم۔ اس کے علاوہ اس میں علامہ اقبال نے مرکبات کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، آبروئے امت مرحوم، مشت خاک، حور صحرائی، شوق شہادت۔ اچھا، اسی طرح نغمہ عشرت، نالہ ماتم، تو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا یہ جو استعمال ہے، یہ بھی علامہ اقبال بہت خوب کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ یہ نظم یہاں اختتام پذیر ہوئی عزیز طلبہ۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوسری نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔